खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आइए आज इस बात पर गौर करते हैं कि लेंट यानी रोज़ों के अयाम और राख के बुध से क्या मुराद है। लेंट यानी रोज़ों के अयाम एतदाल पसंदी, खुद इनकारी और रोज़े रखे जाने का वक्त होता है। रिवायती तौर पर कैथोलिक कलीसियाएं और कुछ प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं इसे मनाती हैं। इसका आगाज राख के बुध से होता है और इख्तिताम ईद क़यामतुल मसीह यानी ईस्टर के इतवार पर होता है। चौथी सदी ईस्वी में रोज़ों के अयाम का दौरानिया 46 दिन यानी 40 दिन इतवार गिने बगैर मुकर्रर किया गया था। रोज़ों के अयाम में रोज़ादार रोज़े रखते हैं और अपनी बुरी आदत को तर्क कर देते हैं। ये 6 हफ्ते का दौरानिया ज़ब्ते नफ्स या रियाजत का होता है। लेंट तौबा की अहमियत और ज़रूरत को उजागर करने के लिए कैथोलिक कलीसिया में राइज हुआ। लेंट की सादगी का मुमासिल पुराने अहदनामे के लोग हैं जिन्होंने रोज़ा रखा और टाट ओढ़कर राख और खाक में बैठकर तौबा की। पुराने अहदनामे में हवाला जात के लिए देखें आस्तर की किताब उसका 4 बाब 1 से 3 आयत, यर्मिया की किताब उसका 6 बाब 26 आयत, दानियेल की किताब उसका 9 बाब 3 आयत। राख का बुध लेंट का पहला दिन है। इसे बाज़ाब्ता तौर पर राख का बुध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें माथे पर राख से सलीब का निशान बनाया जाता है। क्योंकि ये ईद क़यामतुल मसीह से ऐन 40 दिन पहले यानी इतवार को गिनती में लाए बगैर आता है, इसलिए ये हमेशा बुध ही को आता है। कभी भी राख का जुमेरात या राख का पीर नहीं होता। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी राख के बुध या लेंट का कोई जिक्र नहीं मिलता। गो के बाइबल मुकद्दस राख के बुध का जिक्र नहीं करती, लेकिन इसमें उन लोगों का तज़किरा जरूर मिलता है जिन्होंने तौबा या गम के इजहार की गर्ज से अलामती तौर पर राख और खाक का इस्तेमाल किया। हवालाजात के लिए आप देख सकते हैं 2 शमूएल 13 बाब 19 आयत, आस्तर की किताब 4 बाब 1 आयत, अयूब की किताब उसका 2 बाब 8 आयत और दानियेल की किताब उसका 9 बाब 3 आयत। ख्याल किया जाता है कि राख को सलीब की शक्ल में माथे पर लगाने की जदीद रिवायत किसी शख्स को मसीह के साथ मुमासलत अता करती है। वक्त या सदियां गुजरने के साथ साथ लेंट की रसूम ने साक्रामेंट की हैसियत इख्तियार कर ली है। बहुत से कैथोलिक लोगों का ये ख्याल है कि अगर वो लेंट में किसी चीज को तर्क कर देते हैं तो वो खुदा की बरकत को हासिल कर सकते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये तालीम देती है कि खुदा के फजल को खरीदा नहीं जा सकता। फजल तो दरअसल रास्तबाजी की बख्शिश है, जैसा कि रोमियो की किताब के 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है। लेंट ऐसा वक्त नहीं होना चाहिए जिसमें इंसान अपनी कुर्बानी से मुतालिक शेखी भगारे या खुदा की तरफदारी हासिल करने की कोशिश करे या उसकी मोहब्बत में इजाफे का तकाजा करे। खुदा की हमसे मोहब्बत इससे बढ़कर नहीं हो सकती जितनी वो हमसे अब करता है। सवाल पैदा होता है कि क्या एक मसीही को लेंट की रसूमात में शिरकत करनी चाहिए? क्या एक मसीही को लेंट में रोजे रखना चाहिए? चूंकि बाइबल मुकद्दस में ना तो इस पर खास जोर दिया गया है और ना ही इसकी मुखालिफत की गई है, लिहाजा मसीहियों को आज़ादी है कि वो लेंट के रोजे रखने से मुतालिक दुआ करके शख्सी फैसला करें। अब मजीद सवाल पैदा होता है कि क्या एक मसीही को राख का बुध मनाना चाहिए यानी माथे पर राख मलनी चाहिए? बाइबल मुकद्दस के नुक्ताए नजर से हमें अपने रोजे रखने की नुमाइश नहीं करनी। मत्ती की इंजील के 6 बाब की 16वीं से 18वीं आयत में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। यीशु का हुक्म कि जब तू रोजा रखे तो अपना मुंह धो, माथे पर राख मलने से मुतसादिम है। फरीसी रोजा रखकर अपने चेहरों पर राख मला करते थे, जिसकी खुदावंद यीशु मसीह ने तनबीह की और ऐसा करने से मना किया। हमने रूहानी नज़्म व ज़ब्त को रूहानी फख्र नहीं बनने देना। रोजा रखना अच्छा अमल साबित हो सकता है और जब हम अपने गुनाह से तौबा करते हैं तो खुदा इस बात से खुश होता है। मसीह की मौत और क़यामत पर ध्यान और ज्ञान करने के लिए अलहदा वक्त मुख्तस करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें साल के हर दिन अपने गुनाह से तौबा करने की जरूरत है, न कि सिर्फ लेंट के 46 दिनों में। अपने मसीही होने की पहचान को कायम रखना अच्छी बात है,
لیکن یہ ہر روز قائم رہنی چاہیے، نہ کہ صرف لینٹ میں۔ اور یہ بات یاد رکھنا بھی ضروری اور فائدہ مند ہے کہ کوئی بھی مذہبی رسم آپ کے دل کو خدا کی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ خدا متی کی انجیل کے 6 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ آئیے اس آیت کی وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ روزے کے لیے یونانی لفظ ہے نیستیو او، جو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، یعنی نہ مطلب نہیں اور ایستیو مطلب کھانا، یعنی کھانے سے پرہیز کرنا۔ آئیے پرانے عہد نامے میں روزے کے تعلق سے سیکھتے ہیں۔ خدا نے صرف ایک دفعہ روزے کا حکم دیا تھا۔ پوری بائبل مقدس میں صرف ایک لازمی روزہ تھا، اور یہ یوم کفارہ پر سال میں ایک دفعہ قومی طور پر رکھا جاتا تھا، وہ دن جس میں پوری قوم کے پچھلے سال کے گناہوں کے لیے قربانی گزرانی جاتی تھی۔ اس دن ایک شام سے اگلی شام تک وہ اپنی جانوں کو دکھ دیتے تھے۔ اس کے حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں احبار کی کتاب اس کا 23واں باب 27ویں آیت، اور گنتی کی کتاب 29واں باب 7ویں آیت۔ اور یہ روایت بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ روزے کا مطلب مکمل طور پر خوراک سے اجتناب کرنا تھا۔ آئیے چند دوسرے اوقات کو دیکھتے ہیں جہاں روزہ رکھا گیا۔ دکھ اور پچھتاوے کے اوقات میں یوئیل پہلا باب 14ویں آیت اور دوسرا باب 15ویں آیت۔ مذہبی جوش کو متاثر کرنے والی پالیسی کے طور پر پہلا سلاطین 21واں باب 9ویں آیت اور پھر پہلا سلاطین 21واں باب 12ویں آیت۔ پھر ذاتی غم اور دکھ کے اظہار کے لیے پہلا سیموئیل 20 باب 34 آیت اور پھر دوسرا سیموئیل 12واں باب 16ویں آیت، عزرا کی کتاب کا 10واں باب 6 آیت اور نہمیہ کی کتاب کا پہلا باب 4 آیت۔ آئیے فریسیوں کے روزے پر غور کرتے ہیں۔ فقیہ فریسی اور یہودی بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ وہ تقریباً ہر وجہ سے روزہ رکھتے تھے، اور ان کے روزے کا بنیادی مقصد لوگوں کے آگے دکھاوا کرنا تھا۔ فریسی ہفتے میں 2 دفعہ سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، جو کہ ان کے ہفتے کا دوسرا اور 5واں دن بنتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ موسیٰ دوسرے دن یعنی سوموار والے دن کوہ سینا پر چڑھا تھا، اور 5ویں دن یعنی جمعرات کے دن وہ کوہ سینا سے واپس اترا تھا۔ اگر آپ یہودی تاریخ کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یروشلم شہر میں ہفتے کا دوسرا اور 5واں دن کاروباری دن تھے۔ یہ وہ دن تھے جب سب لوگ گاؤں سے شہروں میں کاروبار یا خریداری کرنے آتے تھے، اور اگر آپ کو اپنی پاکیزگی کا دکھاوا کرنا ہے تو یہی بہترین دن تھے، کیونکہ دوسرے اور 5ویں دن شہر میں لوگوں کی بھرمار ہوتی تھی۔ یہی بہترین وقت اور بہترین جگہ تھی دکھاوا کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جو دکھاوے کے لیے روزے رکھتے تھے۔ وہ یہ سب روحانی فخر کے طور پر کرتے تھے۔ جب وہ بازاروں سے گزرتے تو ان کے بال بکھرے ہوتے تھے، وہ پرانے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے اوپر گرد بکھیر لیتے تھے۔ وہ اپنے منہ سفیدی سے رنگتے تھے تاکہ ان کے چہروں پر پیلاہٹ نظر آئے، اور اپنے سروں پر خاک ڈالتے تھے۔ اسی حالت میں وہ بازاروں میں گھومتے تھے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں کہ وہ کتنے زیادہ روحانی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سر اور چہرے پر خاک ڈالتے رہتے تھے، اور جب یہ خاک ان کے آنسوؤں کے ساتھ ملتی تھی تو ان کے چہرے مزید بگڑے نظر آتے تھے۔ یسوع نے کہا وہ اپنا اجر پا چکے، یعنی انہوں نے دکھاوے کے لیے یہ سب کیا، اور لوگوں نے دیکھ لیا جو انہوں نے چاہا سو پا لیا۔ اب خدا کی طرف سے ان کے اس سارے کام کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ متی کی انجیل کے 6 باب کی 17ویں سے 18ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آئیے ان آیات کی وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ خیرات کرنے اور دعا کرنے پر بات کرنے کے بعد یسوع مسیح اسی سلسلے کے تیسرے پہلو یعنی روزے پر بات کرتا ہے۔ مسیح روزے کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس کو منظم کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ رکھو، اور نہ یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھو۔ وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے جب تم روزہ رکھو، بالکل اسی طرح جیسے اس نے کہا جب تم خیرات کرو یا جب تم دعا کرو۔
یہ ہر ایسے شخص کی زندگی کے ایک لازمی حصے کی طرح تصور کیا گیا ہے جو خدا کی بادشاہی کا وارث ہے۔ وہ کہتا ہے جب تم روزہ رکھو۔ اس طرح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض کر رہا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ متی کی انجیل کے 9 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور جب تک وہ دوبارہ واپس نہیں آتا تب تک روزہ رکھنے کا وقت ہے۔ سو خیرات کرنے اور دعا کرنے کی طرح روزہ رکھنا بھی روحانی ترجیحات میں شامل ہے۔ آئیے روزہ رکھنے کی چند وجوہات پر غور کرتے ہیں۔ دکھ اور رنج روزے کا سبب بنتا ہے، خوف روزے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے اوقات میں جب خوف آپ کے دل کو دبوچ لے تو دور دور تک کھانے کی کوئی سوچ آپ کے ذہن میں نہیں آتی۔ گناہ کا شدید پچھتاوا آپ کے اندر پشیمانی اور ایسی شدت کو پیدا کرتا ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ خدا کا کلام حاصل کرنے یا اس کا اشتہار دینے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ ایک اور چیز جو ہم بائبل میں دیکھتے ہیں جس نے لوگوں کو روزے کی طرف راغب کیا وہ ہے سزا، غضب الہی کا خوف، جو کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں ایسے مسیحی موجود ہیں جو دنیا میں موجود گنہگاروں کے لیے دعا کرتے اور روزے رکھتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا میں روحانی قیادت کے چناؤ کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا۔ صحیح راستے یا سمت کی تلاش کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ آئیے اب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، ان سے کیا مراد ہے؟ تیل سے مسح کرنا اور پانی سے دھونا خوشی اور مسرت کی ظاہری علامت تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیں روت کی کتاب اس کا 3 باب 3 آیت اور پھر وائز کی کتاب اس کا 9 باب 8 آیت۔ یہودی بزرگوں کی روایات کے مطابق ان دونوں کاموں کو کفارے کے دن سختی سے منع کیا گیا تھا۔ اس کے اثرات دوسرے روزوں کے دنوں پر بھی تھے۔ ان دونوں کاموں کو سوگ اور دکھ کے وقت کے لیے نامناسب سمجھا جاتا تھا۔ ایک روایت کہتی ہے سوگ کے وقت آدمی کے لیے کھانا، پینا، دھونا، مسح کرنا، جوتے پہننا اور بستر کا استعمال کرنا ممنوع ہے۔ مسیح نے کہا اپنی خستہ دلی کو دنیا کو نہ دکھاؤ، بے شک دل اپنی تلخی کو خود ہی جانتا ہے، پھر بھی خوش دل اور خوش مزاج رہو۔ اپنا دکھ صرف اپنے آسمانی باپ کے سامنے ظاہر کرو، یعنی ویسے ہی نظر آؤ جیسے روز آتے ہو۔ نہ نئی صورت اختیار کرو اور نہ اپنا لباس تبدیل کرو۔ روزے کی کوئی ظاہری علامت نہ بناؤ۔ لباس سمیت سب کچھ ویسا ہو جو عام طور پر ہوتا ہے۔ اب روزہ ہمیشہ دعا کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ آپ روزے کے بغیر دعا تو کر سکتے ہیں لیکن دعا کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ دعا ہمیشہ روزے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ سچا اور حقیقی روزہ پاک دل سے رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل خالص نہیں ہے تو آپ کا روزہ جعلی ہے۔ یہی فقیہوں اور فریسیوں کا مسئلہ تھا۔ ان کے دل ٹھیک نہیں تھے، ان کا روزہ ایک مذاق تھا، ان کے اندر دعا کی حقیقی طلب نہیں تھی۔ آپ حقیقی شدت سے دعا نہیں کر سکتے جب تک آپ کا دل خالص نہ ہو، اور آپ حقیقی روزہ نہیں رکھ سکتے جب تک آپ کے اندر دعا کے لیے حقیقی شدت نہ ہو۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل مقدس کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔